بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے خزانوں سے محمد ایوب قیم خانی ایڈوکیٹ اینڈ کالمسٹ آپ کے لیے ایک تاریخ رانجھا ہمایوں بادشاہ کے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ یرموک کے ہیرو تھے، یہ رانجھے قبیلے کے مورث اعلیٰ ہیں۔ جب 92 ہجری میں سقفی نوجوان محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو یہ قریش قبیلہ بھی سندھ کو فتح کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آیا، اور اس ہراول دستے میں حضرت اکرمہ کی آل اولاد کے لوگ بکثرت شامل تھے۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد یہ قبیلہ یہیں رہ گیا اور اس نے جھنگ سیال کے مقام تخت ہزارہ پر اپنا مسکن ڈالا۔ ان کی بھینسیں اور گھوڑیاں بہت مشہور تھیں۔ یہیں ان کا راجپوت قبیلہ گوندل کے ساتھ اتحاد ہوا اور قریشی اور گوندلوں میں رشتہ داریاں ہوئی، اور اس طرح ایک نئی نسل وجود میں آ گئی۔ اس وقت اس قبیلے کا سردار سلطان سندھا تھا، اور اس کے پتوں میں ایک شخص کا نام رانجھا تھا، جو صدیوں بعد اپنے موجودہ مسکن تخت ہزارہ میں چودھری معز الدین عرف موجو کے 7 بیٹوں میں سب سے چھوٹا چودھری مراد بخش عرف چودھری ودو رانجھا گزرا ہے، جو پنجاب کے لوک ادب کا ایک جانا پہچانا اور دلکش کردار ہے۔ اس وقت بابر بادشاہ کا زمانہ تھا، اور حضرت جلال الدین بخاری کے مرید سیال قبیلے نے کنار چناب پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ رانجھا بھی حضرت مخدوم جلال الدین بخاری کا مرید خاص تھا، جو کہ سیال قبیلے کے بھی پیر تھے۔ اور ہیر اور رانجھا کی محبت جو ہے انتہائی پاکیزہ تھی، جسے مشہور شرارتی کردار کیدو نے اس رنگ میں اچھالا کہ جو بہت غلط ہے۔ جبکہ اس قبیلے کے رانجھا قبیلے میں 3 بڑے بھائی بڑے نامور گزرے ہیں۔ ایک چودھری جہد، جس نے چک جہد تحصیل چینود ضلع جھنگ کو آباد کیا۔ دوسرا چودھری دودا، جس نے ضلع دودا تحصیل بھلوال اور ضلع سرگودا کو آباد کیا۔ اور تیسرا داؤد نامور شاہ سوار اور سورما۔ یہ سب اتنے لڑاکا دلیر تھے کہ ہمایوں بادشاہ نے انہیں دہلی طلب کیا اور اپنا مصاحب خصوصی بنا لیا۔ اور اس کے بعد جب شیر شاہ سوری کے ساتھ جنگ میں ہمایوں بادشاہ تخت و تاج کھو کر بے سر و سامانی کی حالت میں سندھ سے ہوتا ہوا جہاں امرکوٹ کے مقام پر شہنشاہ اکبر مغل اعظم پیدا ہوا، تو اس وقت ہمایوں بادشاہ کے پاس تحفے میں دینے کے لیے صرف مشک تھی، جو اس نے اپنے امیروں کو لگائی، اور ان رانجھے سرداروں اور اپنے وفاداروں کے ساتھ ایران چلا گیا۔ 8-10 سال تک وہ ہمایوں بادشاہ ایران میں رہا۔ ادھر شیر شاہ سوری نے رانجھوں کے اوپر نواب مہدی خان عرف نواب میتے کو مسلط کر دیا، جو نہایت ظالم اور زانی انسان تھا، اور اس نے پورے وہاں کے اندر اپنا قلعہ بنا کر پورے علاقے کو کنٹرول کیا، اور اعلان عام کرایا کہ جو بھی شادی ہوگی علاقے میں وہ دلہن پہلی رات نواب مہدی خان کے ساتھ گزارے گی۔ اور یہ زبردستی اس کے فوجی دلہنوں کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ ان سے رانجھے بھی غیرت مند بہت تنگ تھے، اور دوسری قومیں بھی۔ پھر جب ان کے بچے جو ہمایوں کے ساتھ سردار گئے تھے، ان کے بچے جوان ہوئے تو ان میں چودھری دلمان رانجھوں کا سردار بن گیا، اور اس کی منگیتر بھی جوان ہو چکی تھی۔ لیکن رانجھوں نے کہا اپنے سردار کو، سردار شادی کر لو، لیکن اس نے کہا میں نواب مہدی خان کی موجودگی میں غیرت مند انسان کس طرح اپنی چچا زاد سے شادی کر سکتا ہے، جبکہ وہ بھی اس صورت میں کہ میری دلہن پہلی رات نواب کے ساتھ گزارے گی۔ رانجھے جوش میں آ گئے اور چودھری دلمان کو یقین دلایا کہ وہ شادی کر لے، ہم اس گورنر کا نواب کا جوا اتار دیتے ہیں تاکہ وہ قلعے سے باہر نکلے گا اس بہانے۔ خیر تمام رانجھے جمع ہوئے، تقریباً 50-60 ہزار رانجھے دور دراز سے آئے، اور دھوم دھام کے ساتھ چودھری دلمان کی شادی ہوئی۔ مغرب کے بعد ڈولی آئی، سپاہی ڈولی لے کر آئے دلہن کو اٹھانے۔ تمام رانجھوں نے مل کر ان کو خوب مارا پیٹا، ان کے بال کاٹ لیے، ان کی مونچھیں کاٹ لی،
اور ان سپاہیوں کو منہ کالا کر کے واپس قلعے میں بھیج دیا۔ دوسرے دن نواب مہدی خان عرف مہتے خان اپنی فوجوں کے ساتھ رانجھوں کے کلا کما کرنے کے لیے باہر نکلا۔ رانجھے تو تیار ہی تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ رانجھوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، شاہی افواج کو، اور ان کا قتل عام شروع کر دیا کہ دلہا چودھری دلمان خان بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بلم نیزے تلوار سے لیس ہو کر آیا۔ جب رانجھوں نے اپنے سردار کو دیکھا تو ان میں جوش و خروش اور بڑھ گیا اور تلواروں کی شپاشپ سے سر کٹنے لگے، اور شاہی فوجوں کو گھیر کر 50,000 سے زائد رانجھوں نے 3,000 کے لشکر کا کلا کما کر دیا اور جا کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد رانجھے تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت کچے راستے تھے، اور یہ اطلاع جب تک لاہور کے گورنر کو پہنچی کہ گورنر ملتان کو انہوں نے رانجھوں نے قتل کر دیا، تمام فوجوں کو قتل کر دیا، قلعے پر قبضہ کیا، اس نے یہ بات شیر شاہ سوری کے دربار میں دلی پہنچائی، اور شیر شاہ سوری کے فرمان کے مطابق کہ ان کو پکڑ کر رانجھوں کو کچل کے ہمارے پاس اصلی مجرمان پیش کرو۔ وہ آیا، چند بزرگوں نے بات چیت کی کہ رانجھے تو تتر بتر ہو چکے ہیں، کوئی بھی نہیں ملے گا، ہاں جو مستند چند بندے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں۔ قوم کی خاطر چودھری دلمان خان نے اور اس کے ساتھیوں نے اور اس کے کزنس نے گرفتار ہونا قبول کیا اور اپنا سر دینا قبول کیا تاکہ ساری قوم بچ جائے، اور وہ شاہی قیدی بن کر پہلے لاہور اور پھر لاہور کے گورنر نے انہیں جا کر پیش کیا شہنشاہ کے دربار میں دلی میں۔ اتفاق یہ ہوا، ادھر سے شیر شاہ سوری فوت ہو چکا تھا، اس کا بیٹا تھا، اسے شکست دے کر ہمایوں پھر سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ تخت پر بادشاہ بیٹھ چکا ہے۔ جب آواز لگائی کہ شاہی قیدی جنہوں نے گورنر مہتے خان کو مارا ہے، ظالم گورنر کو، اور قلعے پر قبضہ کیا ہے، وہ سزا کے منتظر ہیں، پیش کیا جائے۔ جب قیدی سر اٹھائے ہوئے پیش ہوئے تو قیدی کیا دیکھتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے قیدی، کہ شہنشاہ ہمایوں کے دائیں بائیں چودھری دلمان کا والد، اس کا چچا، سسر، دوسرا چچا اور چند اور رانجھے سردار کھڑے ہوئے ہیں، اس کے وزیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام کھڑے ہو گئے، گلے ملے، خوشیوں کے نعرے بلند ہوئے، اور شہنشاہ ہمایوں بڑا متاثر ہوا ان رانجھوں سے کہ مجھے تو بھگا دیا تھا ایران 8 سال، لیکن یہاں رہ کر، اس سرزمین میں رہ کر شہنشاہ ہند سے جنگ کرنا، اس کے گورنر کو مارنا اور اس کے قلعے پر قبضہ کرنا، یہ رانجھوں کی شجاعت کا ایک چمکدار باب ہے، سورج کی طرح چمکتا ہوا تاریخ کے اندر روشن باب ہے۔ اس کے بعد چودھری دلمان خان کو اسی منصب پر منصب 2000 اور نواب بنا کر ہمایوں نے وہیں بھیجا، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کو یہ منصب 2000 ملتا رہا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے چودھری سگر خان، اور اس کے بعد اس کے چودھری سنگھی خان، اور اس کے بعد اس کا بیٹا چودھری مراد بخش عرف مدو، جو 30 سال تک اس منصب نوابی پر فائز رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حافظ عبداللہ جو ہے، اس کے پاس یہ محمد عبداللہ کی پاس یہ نوابی آئی، لیکن وہ درویش انسان تھے، وہ پیدل ہی حج پہ چلے گئے، وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ جب وہ حج سے واپس آئے تو ایک لوٹا، ایک کنگا، ایک ڈنڈا، بس یہی تھا، انہوں نے اپنی جھوپڑی بنائی، اور بالآخر اس طریقے سے انہوں نے اپنی نوابی چھوڑی، اور پھر تخت دلی نے نوابی منصب 2000 ریحان قبیلے کے ملک احمد خان کے سپرد کر دیا، جو اس علاقے کو کنٹرول کرنے لگا۔ یہ ہے رانجھوں کی داستان شجاعت، جو ہمایوں کے دربار میں انہوں نے ہمایوں کے بعد بھی داستان شجاعت رقم کی، اپنی غیرت اور عزت کی قربانی دی، اور آج بھی تاریخ میں رانجھوں کا نام سورج کی کرنوں کی طرح جگمگا رہا ہے۔ سبسکرائب کرنا اور ریمارکس دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔